السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تعلیم وید پریشے۔ آج ہم کلاس 7 کا دا لاسٹ سرمن آف دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو ہماری ٹرانسلیشن رہ گئی تھی 6 پیراگراف سے، آج ہم وہ ٹرانسلیشن کریں گے۔ سو پراپرلی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا قرآن اینڈ دا سنہ، قرآن و سنت۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ریممبر، یاد رکھو، ون ڈے، ایک دن، یو ول اپیئر، تم ظاہر ہوگے یا تم حاضر ہوگے، بیفور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے، اینڈ آنسر، اور جواب دہ ہوگے، فار یور ڈیڈس، اپنے اعمال کا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، ایک دن تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اپنے اعمال کا حساب دو گے یا پھر اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے۔ ڈیڈس کہتے ہیں اپنے اعمال۔ سو تو بی اویئر، آگاہ رہو، ڈو ناٹ اسٹرے، نہ ہو جانا بھٹکے ہوا میں سے، فرام دا پاتھ آف رائٹیسنیس، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ ڈو ناٹ اسٹرے، بھٹکے ہوئے نہ ہو جانا، فرام دا پاتھ آف رائٹیسنیس، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے نہ ہو جانا، آفٹر، بعد، آئی ایم گون، میرے جانے کے بعد۔ میرے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سو آگاہ رہو کہ میرے جانے کے بعد سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے نہ ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں۔ سو بی اویئر، تو گواہ رہو، تو آگاہ رہو، بی اویئر، آگاہ رہو، ڈو ناٹ اسٹرے، بھٹکے ہوئے نہ ہو جاؤ، فرام دا پاتھ آف رائٹیسنیس، سیدھے راستے سے، آفٹر آئی ایم گون، میرے جانے کے بعد۔ تو آگاہ رہو، سیدھے راستے سے بھٹک نہ جانا میرے جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد سیدھے راستے سے بھٹک نہ جانا۔ ویئرلی اس کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے، یا بے شک، یہ کسی بھی معنوں میں، بے شک کے معنوں میں بھی آتا ہے، در حقیقت کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور واقعی میں آتا ہے۔ ویئرلی، بے شک، آئی ہیو لیفٹ، میں چھوڑے جا رہا ہوں، امنگ یو، آپ لوگ کے درمیان، مطلب یہ امنگ بیسیکلی جو بٹوین ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جو امنگ ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان، مطلب یہ پوری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس لیے یہاں پہ امنگ کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے۔ آئی ہیو لیفٹ امنگ یو، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، دا بک آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، مطلب کلام اللہ یا اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ ویئرلی، بے شک میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، یا بے شک میں تمہارے درمیان کلام اللہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اف یو، اگر تم ہولڈ، پکڑے رکھو، فاسٹ ٹو اٹ، بہت مضبوطی کے ساتھ، اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، یو شیل نیور گو اسٹرے، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، ویئرلی آئی ہیو لیفٹ امنگ یو دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالی، اف یو ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، یو شیل نیور گو اسٹرے، در حقیقت یا پھر بے شک میں تم لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب یعنی کلام اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو کبھی گمراہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے، دا لائف آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی از دا بیسٹ، ہے سب سے بہترین، ایگزامپل، مثال، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے۔ دا لائف آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو فار آل مین کائنڈ۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے پیروی کرنے کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے، یا پھر ایک بہترین مثال ہے۔ ہیومن کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے انسانیت۔ نیکسٹ اس کا 7 پوائنٹ ہے بیئرنگ وٹنس۔ بیئرنگ وٹنس بیسیکلی شہادت دینے کو کہتے ہیں، یا گواہی دینے کو کہتے ہیں، جیسے ہم سیکنڈ کلمے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ لاسٹ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنایا تھا۔ اس میں وہ پوائنٹ ذکر کیا گیا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنایا، تو اس کا مطلب بیئرنگ وٹنس مطلب گواہ بنانا یا شہادت دلوانا، شہادت دینا اس بات کی، بیئرنگ وٹنس، شہادت دینا۔
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم said, حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا, have I not delivered؟ آپ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا میں نے یہ نہیں پہنچا دیا, دا میسیج آف مائی لارڈ, اپنے اللہ کا پیغام, اور مائی لارڈ مطلب اپنے اللہ کا پیغام. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم said, have I not delivered the message of my Lord؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اللہ کا؟ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اللہ کا؟ یس یو ہیو. پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی ہاں یو ہیو, آپ نے پہنچا دیا. دے رسپونڈیڈ, انہوں نے جواب دیا. یہ جو لوگ اس خطبے میں شریک تھے, مطلب کہ کوہ عرفات کے خطبے میں جتنے لوگ وہاں پہ شامل تھے, یہ دے کا ورڈ ان کے لیے یوز ہوا ہے. انہوں نے فرمایا ہاں یو ہیو, آپ نے پہنچا دیا. دے رسپونڈیڈ, انہوں نے جواب دیا. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم said, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا, اینڈ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ می, اینڈ اور یو ول بی آسکڈ پوچھا جائے گا تم لوگوں سے, اباؤٹ می میرے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اور تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا. مینس کہ جو خطبہ انہوں نے دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جو گواہ بنایا تھا, تو انہوں نے پھر یہ بات کہی تھی کہ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں. واٹ آر یو گوئنگ ٹو سے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. واٹ آر یو گوئنگ ٹو سے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. دے ریپلائڈ, انہوں نے جواب دیا, وی بیئر وٹنس, ہم شہادت دیتے ہیں اس چیز کی, ہم شہادت دیتے ہیں, دیٹ یو ہیو کنویڈ دا میسیج, کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے, مطلب آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے, اینڈ فلفل یور مشن, اور اپنا مشن مکمل کر لیا ہے, اور اپنا مقصد مکمل کر لیا. مشن مطلب یہاں مقصد بھی ہوتا ہے, جو مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں بھیجنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اس دنیا میں جو مقصد تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کمپلیٹ اس مشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا. دے ریپلائڈ, انہوں نے جواب دیا, وی بیئر وٹنس, ہم اس چیز کی شہادت دیتے ہیں, دیٹ یو ہیو کنویڈ دا میسیج اینڈ فلفل یور پرومس, کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے, اور فلفل یور مشن, اور اپنا مشن مکمل کر چکے ہیں, یا پھر اپنا مشن یا پھر اپنا مقصد مکمل کر لیا ہے. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ریزڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے, ہیز 4 فنگرس, اپنی شہادت کی انگلی. یہ جو ہمارے انگوٹھے کے ساتھ والی فنگر ہوتی ہے, اس کو 4 فنگر کہتے ہیں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے, اسکائی ورڈ, آسمان کی طرف, اینڈ دین مووڈ, اور اسے موڑا, پھر لے کے گئے یا حرکت دی, اٹ اسے ڈاؤن, نیچے کی طرف, ٹورڈ پیپل, لوگوں کی طرف, وائل سینگ, جبکہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی, اور پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف اس کو موڑا, لوگوں کی طرف کیا اور کہا, جبکہ کہا. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم raised his 4 fingers skywards and then moved it down toward people while saying, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی, اور پھر اسے لوگوں کی طرف کر کے کہا, او اللہ, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بیئر وٹنس, گواہ رہنا, بیئر وٹنس, گواہ رہنا. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم said, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا, that phrase thrice, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا. لیٹ ہم, لیٹ کا مطلب یہ پرمیشن کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. لیٹ ہم دیٹ از پریزنٹ کنوے, ان تک پہنچا دینا, لیٹ ہم پہنچا مطلب دے دینا, دیٹ از پریزنٹ کنوے, جو کہ یہاں موجود ہیں, اٹ یہ پیغام, ٹو ہم, ان لوگوں کو, ہو از ایبسنٹ, جو کہ غیر حاضر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں, مطلب یا پھر غیر حاضر. فار whom ان تک دا میسیج از کنویڈ,
پہنچا دیا گیا. مے بی ہیونگ مور انڈرسٹینڈنگ، شاید وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں آف اٹ، اس کو، دین دا آڈینس، جو یہاں موجود ہے. شاید وہ یہ پیغام یہاں موجود لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں. یہ بھی صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ ہے. Next, the last sermon of Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has a great importance. حضرت محمد the last sermon، آخری خطبے کی of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی has great importance، بہت زیادہ اہمیت ہے in the life of the Muslims، مسلمانوں کی زندگی میں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کی مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اٹ گیوز، یہ دیتی ہے، اے کمپلیٹ میسیج، ایک مکمل پیغام، ٹو آل مسلمز، تمام مسلمانوں کو، ٹو لیٹ کہ وہ مین ٹو لیٹ دیئر لیوز، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں، ان دا لائٹ آف دا ٹیچنگز آف اسلام، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ تمام مسلمانوں کو ایک مکمل پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزاریں. یہاں تک اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ہم اس کے گلوسری ورڈ دیکھ لیتے ہیں. پہلا ورڈ ہے سرمن. سرمن کا مطلب ہوتا ہے خطبہ. اس کے بعد آتا ہے سیکریٹ. سیکریٹ مین ہوتا ہے مقدس. انٹرسٹ مطلب ہوتا ہے حوالے کر دینا، سونپ دینا. بلڈ ریونج، خون کا بدلہ. ڈیلیبریٹی، دانستہ طور پر، مطلب جان بوجھ کر. ویو مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. کمیٹیڈ، ارتکاب کرنا یا سرزد ہونا. چیسٹائز مطلب ہوتا ہے سرزنش کرنا. مشن، خاص مقصد، کسی مقصد کو کہتے ہیں. سپیریورٹی، اعلیٰ معیار ہونا کسی چیز کا. ڈیلیور، بھیجنا، حوالے کرنا. رائٹیسنیس، کسی نیکی کو کہتے ہیں. اب اس کے نیکسٹ ہم کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. اوکے، اس کا وائل ریڈنگ کا فرسٹ کوشچن تھا، واٹ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اباؤٹ دا لائف اینڈ دا پراپرٹی آف دا ایوری مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور جائیداد کے بارے میں، مطلب مال و دولت کے بارے میں، ہر مسلمان کی مال و دولت کے بارے میں کیا کہا تھا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, your blood, your property and your honor are as sacred as this date, this month or this and this city. آپ، تمہارا خون، تمہاری جائیداد، یا مطلب تمہارا مال اور تمہاری عزت اس طرح مقدس ہیں یا پھر اس طرح حرمت والے ہیں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ یا پھر یہ شہر ہے. انسائڈ کوشچن میں جو سیکنڈ کوشچن تھا، واٹ از ربا اور یوزری. ربا اور یوزری از دا ان لافل ریٹ آف انٹرسٹ. یہ ان لافل ریٹ آف انٹرسٹ ہے. اس میں جو تھرڈ کوشچن تھا، از گیونگ زکوٰۃ ورشپ آف اللہ. یس آف کورس، یس گیونگ زکوٰۃ از اے ورشپ آف اللہ. مطلب جو زکوٰۃ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے. اوکے، اس کا لاسٹ کوشچن تھا، واٹ ڈو یو مین بائی دا پاتھ آف رائٹیسنیس. رائٹیسنیس کے پاتھ کا کیا مطلب ہے. دا پاتھ آف رائٹیسنیس مین دا پاتھ آف صراط مستقیم. جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، مطلب وہی سیدھا راستہ ہے، وہی ہمارے لیے، کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ سیدھے راستے پہ ہیں. تو مینس کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. نیکسٹ اس کے ایکسرسائز کوشچن دیکھ لیتے ہیں. ایکسرسائز کوشچن میں فرسٹ کوشچن ہے، وین ڈیڈ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کب دیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن آن دا 9th of Zulhaj 10 years after ہجرت in the Urena Valley of Mount Arafat. ماؤنٹ کوہ عرفات میں، ارینا ویلی میں ہجرت کے 10 سال بعد ہم نے 9 ذوالحج کو یہ خطبہ دیا تھا. اس کا سیکنڈ کوشچن. نیکسٹ اس کے کوشچن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے، واٹ از دا لاسٹ سرمن مینلی اباؤٹ. جو آخری خطبہ تھا وہ بیسیکلی کس چیز کا متعلق تھا. دا لاسٹ سرمن از مینلی اباؤٹ دا امپورٹینس آف رائٹس بٹوین ہیومن کائنڈ. جو رائٹس تھے ہیومن کائنڈ کے آپس کے درمیان، یہ بیسیکلی اس چیزوں کا متعلق تھا. اٹ گیوز اے کمپلیٹ میسیج ٹو آل مسلمس ٹو لیڈ دیئر لائفز ان لائٹ آف ٹیچنگز آف اسلام. مطلب یہ ایک پیغام مکمل انسان کو پیغام دیتی ہے، تمام مسلمانوں کو، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں.